السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الحجر کی آیت نمبر 85 سے لے کر 92 تک، یعنی 85 to 92 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا اور کسی بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پہ اپنا دل کڑاؤ، اور انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ یہ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی جا رہی ہیں، مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان میں ہمارے لیے بھی غور اور نصیحت کی باتیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں وہ حق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یعنی ان کو پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، خالق ہی جانتا ہے کہ ان کی کیا وجہ ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ قیامت کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے اور ہر بات کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یہ لوگ جو تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تمہاری بات کو نہیں مان رہے، تم ان کے ساتھ نرمی سے کام لو اور ان کو بہتر طریقے سے اس کا جواب دو، اور بے فکر رہو کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور ان سب کا خالق وہی ہے۔ پھر ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کو ہم نے 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں۔ ان 7 آیتوں سے مراد علماء نے سورہ فاتحہ لی ہے، اور اسی لیے اس کو بار بار نماز میں دہرایا جاتا ہے، ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے اس لحاظ سے کہ یہ تمام باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک کے جتنے معاملات ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایسی حقیقتیں ہم کو کھول کھول کے بتاتا ہے جو ہم نہیں جانتے تھے، اور اس قرآن کی وجہ سے ہمیں ان کی معلومات ملتی ہیں، اور ہمارا دل ان کو پڑھ کے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں تم دیکھ رہے ہو، تمہارے مخالفین کو ہم نے کچھ نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو ان کی وجہ سے ان پر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، یعنی ان کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے ان کو آزمائش کے لیے دے رکھی ہیں سب نعمتیں، اور ایک دن ہم ان سے اس کا حساب لیں گے، اور اس پر تم دل نہ کڑاؤ کہ تمہاری محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود اور دن رات کی لگن کے باوجود یہ مان نہیں رہے تمہاری بات اور ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس بات پر اپنے آپ کو مت دکھاؤ، اور اس کا حساب ان سے ہم ہی لیں گے۔ اور تم ان کی طرف توجہ دو کہ جو ایمان لا چکے ہیں، لا رہے ہیں اور لا سکتے ہیں، اور ان کی طرف زیادہ توجہ دو، اور ان کو مزید بہتر طریقے سے ان کو نصیحت کرو۔ اور جو لوگ نہیں لاتے ہیں ایمان، ان کو صاف صاف کہہ دو کہ تمہارا انجام قریب ہے اور وہ بہت برا ہوگا۔ اور یہ تنبیہ جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں، جو ان کو ہم ڈرا رہے ہیں،
یہ اس طرح کی تنبیہ ہم پہلے کے لوگوں کو بھی کر چکے ہیں اور پھر ان کو برے انجام سے دوچار کر چکے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، وہ چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں، ان کو تورات دی گئی، انجیل دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو کسی حصے کو مانا، کسی حصے کو نہیں مانا، کسی حصے میں تحریف کر دی. تو اسی کو اس انداز میں کہا گیا کہ ان کو بھی ایک طرح کا قرآن دیا گیا تھا، ایسی ہی کتاب دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی کسی کو مانا، کسی کو نہیں مانا، کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو پکڑ لیا. تو یہ اس کا پھر جواب ہم ان سے ضرور لیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے سب کیا کیا ہے. لیکن بہرحال ہمیں جو قرآن ملا ہے اور اللہ کی جو ہدایات ملی ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس پر حتی الامکان عمل کرنا ہے. یہ تمام نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.